الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ العزیز لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم ست۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی مشہور حدیث سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ ہمیں بتلایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین مثال اور نمونہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ہی ہمیں زندگی جینے کے ڈھنگ اور طریقے بتلائے ہیں۔ تو انہی طریقوں میں سے چند ایک طریقے ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں بتلائے ہیں کہ ہم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان کے اوپر عمل کرنا ہے اور زندگی گزارنی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق المسلم علی المسلم ست۔ یہ صحیح المسلم کی حدیث ہے اور راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حق ہیں۔ 6 حق ان کو ادا کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر ہمارا دنیاوی کوئی حق ہو تو ہم چھین کر بھی لے لیتے ہیں، اور یہ بھی ایک ویسا ہی حق ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے، اور اس حقوق کے اندر ہم بہت زیادہ سستی کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حق اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ۔ سب سے پہلا حق جو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے ایک دوسرے کو سلام کرنا۔ سلام کے اندر ہم بہت سستی کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا یہ مسلمانوں کا سب سے پہلا حق ہے اور یہ بنیادی حق ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو وہاں پہ جا کر بھی آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے جو بات کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ یا ایھا الناس افشوا السلام، لوگوں سلام کو عام کرو۔ تو اس لیے ہمیں سلام کو عام کرنا چاہیے، ہمارا حق ہے۔ دوسرا حق جو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے ادا کرنا ہے سلم علیہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ۔ جب آپ کا بھائی آپ کو دعوت دے کسی کھانے پر، آپ کو بلائے تو آپ کا وہاں پہ جانا لازم ہے، آپ اس کی دعوت کو قبول کریں۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ۔ تیسرا حق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے کسی کام میں تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اسے اچھا مشورہ دیں، آپ نے اچھا مشورہ دینا ہے اسے۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ سے کوئی بھائی آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے کسی کام میں تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اسے اچھا مشورہ دیں۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ چوتھا حق ہے کہ اگر آپ کا بھائی چھینک مارتا ہے تو اسے آپ نے جواب دینا ہے۔ جواب کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب چھینک مارنے والا الحمدللہ کہے گا تو آپ نے اسے جواب میں یرحمک اللہ کہنا ہے۔ یہ ہے آپ کا جواب۔ وہ چھینک مارے، الحمدللہ کہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے تو آپ نے اسے جواب دینا ہے یرحمک اللہ۔ جواب میں دوبارہ پھر چھینک مارنے والا کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ ایسا حق ہے کہ جس کے بارے میں ہم اکثر سستی کر جاتے ہیں۔ باقی حقوق تو چلو ہم تھوڑے بہت ادا کرتے ہیں، لیکن یہ ایسا حق ہے جس کے بارے میں نہ چھینک مارنے والے کو پتہ ہوتا ہے اور نہ ہی پاس بیٹھنے والوں کو پتہ ہوتا ہے، تو یہ بھی ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ پھر آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ۔ جب آپ کا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کے لیے جایا کرو۔ تیمارداری کرنے کی بہت زیادہ فضیلت اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری کے لیے ایک بندہ جاتا ہے، صرف اس بات کے لیے، صرف اس غرض سے وہ جاتا ہے کہ وہ جا کر اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کرے گا، اس کا حال احوال پوچھے گا۔ تو وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو جتنی دیر وہ سفر کرتا رہتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کے اندر وہ سفر کر رہا ہوتا ہے۔ پھر آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا جتنی دیر تک وہ وہاں پہ بیٹھا رہتا ہے اتنی دیر وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی باغ کے اندر بیٹھ کر، جنت کے باغ کے اندر بیٹھ کر وہ بندہ پھل کھا رہا ہو۔
پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ وہ اس تیمارداری کرنے والے بندے کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے اللہ رب العزت سے سوال کرتے ہیں، وہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ اسے بخش دے، اسے معاف کر دے۔ آگے چھٹا حق جو سب سے آخر میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ، جب وہ بندہ فوت ہو جائے تو بندہ اس کے جنازے کے پیچھے جائے۔ جنازہ ادا کرنے کی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جنازے کے پیچھے جاتا ہے، جنازہ ادا کرتا ہے، تو اس بندے کو ایک قرات ثواب ملتا ہے۔ ایک قرات آپ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے ایک احد پہاڑ ہو۔ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے کسی کو علم نہیں، کم از کم 5 کلومیٹر کا اس کا یہ رقبہ بنتا ہے لمبائی کے اندر۔ 5 کلومیٹر لمبا ہے وہ۔ زمین کے اندر بھی پہاڑ ہوتا ہے، زمین کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں، اور اوپر جو ہے وہ بھی الگ ہے۔ تو اتنا بڑا ثواب بندے کو ملتا ہے صرف جنازہ ادا کرنے سے۔ اور اگر بندہ جنازہ ادا کر کے ساتھ قبر کے پاس جاتا ہے، قبر کے اندر میت کو دفنا دیا جاتا ہے، اس وقت تک وہ بندہ میت کے ساتھ رہتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کو 2 قرات ثواب ملتا ہے۔ تو دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ثواب سے نوازتے ہیں ایسے بندے کو جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ ادا کرنے کے لیے جنازے کے پیچھے جاتا ہے۔ تو یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو یہ وہ حقوق ہیں جن کے اندر ہم بہت کمی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام حقوق کو اور ان کے علاوہ اور بھی جتنے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے سمجھ کر ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔